बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सहर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ अल्लाह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम में जिन अंबिया कराम के सबक आमोज़ वाक़यात का ज़िक्र फरमाया है, उनमें से एक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैं। इरशाद बारी है, और ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास ये सब नेक वकारों में से हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। कुरान करीम और सीरत और तवारीख की कुतब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 400 सूरतों, सूरह अल इमरान की आयत 37 से 41, सूरह अल नाम की आयत 85, सूरह मरियम की आयत 2 से 11 और सूरह अल अंबिया की आयत 79 से 90 तक कुछ हदीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज़ बाइबल में एक बाब सहीफ़ा ज़करिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़करिया नहीं जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात वाले ज़करिया की विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मरबी और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लोका की इंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था, जिसके ज़िम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हाफ़िज़ अबुल कासिम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब हाफिल में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इसमें गिरामी बरखिया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया कराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े थे। दुनिया में जितने भी अंबिया कराम मबूस फरमाए गए, उन्होंने माश के लिए किसी न किसी पेशे को ज़रूर अपनाया। वो अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने माश का बोझ किसी दूसरे पर ना डालते। किसी से दीन हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सरीन तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीसकर रोटी बनाई, नीज़ सतर पोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबुल और सोस आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, आप अलैहिस्सलाम ने कश्तियाँ बनाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनना, नाप तोल और असला बनाने का तरीका ईजाद किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊँट, भेड़, बकरियां पालते और उनके दूध से माश तलाश करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद बकरियां चराया करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते। आप अलैहिस्सलाम के निकाह के महर में भी बकरियां चराना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया था। आप अलैहिस्सलाम लोहे से ज़रा और दीगर औजार बनाया करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अज़ीमुल शान सल्तनत के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर वक्त सफ़र में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और ज़ंबीले बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हज़ूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराईं। नबूवत मिलने से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा के लिए मुसारबत की बुनियाद पर तिजारत की और हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब के साथ शराकत दारी में भी कारोबार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब फरमाते हैं कि मैं ज़माने जाहिलियत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तिजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीक तिजारत थे, किसी बात को टालते और ना किसी बात पर झगड़ा करते। बैतुल मुक़द्दस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हना बिनते फ़ाक़ूद नहायत नेक और पारसा इंसान थे।
دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دست دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کی کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور، خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطۂ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھیں، جن کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیک وکاروں میں ہوں گے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بھانج ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں رکھا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن یہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 83 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی طبی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی ویڈیو میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔